الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تم لوگوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مرحمت فرمایا، اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو اس کا موقع بھی مرحمت فرمایا کہ تم تقریر اور بیان کرنا سیکھ سکو اور اس میں مہارت حاصل کر سکو. ہماری جو یہاں انجمن قائم ہے اس کے ذریعے سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ عزیز طلبہ، کہ یہ ابتدا سے ہی بولنا سیکھ لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جانوروں کے درمیان میں جو فرق کیا ہے، اور جو کئی فرق جو اللہ نے کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا فرق کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت مرحمت فرمائی. جانوروں کو اللہ نے اس سے محروم رکھا اور انسانوں کو اللہ نے بولنے کا ملکہ اور بولنے کی صلاحیت مرحمت فرمائی. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور احسان کے سورہ رحمان کے شروع میں بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا احسان بیان فرمایا وہ یہی کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھلایا. موجودہ جو دور ہے ہمارا، یہ جو حالات جو اس وقت ہیں اور جو اس وقت کا موجودہ زمانہ ہے، اس میں بولنے کی بڑی ضرورت ہے، اور آدمی وہی کامیاب ہے کہ جس کو بولنا آتا ہو، وہی عالم کامیاب ہے جس کو تقریر کرنی آتی ہو. کوئی کتنا ہی بڑا محدث اور عالم اور فقیہ بن جائے، لیکن اگر اس کو تقریر کرنا نہ آتا ہو اور اس کو بولنا نہ آتا ہو تو عوام کے درمیان میں اس کی اتنی عزت اور پوچھ نہیں ہوتی جتنے ایک عام مقرر کی ہو جاتی ہے. ان کے علم کی وجہ سے خواص کے اندر تو ان کی عزت ہوتی ہے، یعنی علماء کے طبقے میں، لیکن عوام کے درمیان میں اسی آدمی کی پوچھ ہوتی ہے جس کو بیان کرنا اچھا آتا ہو. نیز بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیان اور تقریر کو ہی ذریعہ بنایا ہے دین کی اشاعت کا. اس لیے ہمارا جو یہ مدرسہ ہے اور مدرسے کے تحت جو ہماری یہ انجمن قائم ہے، بچوں یہ اسی لیے قائم ہے تاکہ ہم اس کے اندر داخلہ لے کر، اس میں شرکت کر کر، اس میں حاضری لے کر اور اس میں تقریر کرنا سیکھ لیں، تاکہ یہاں سے جب ہم فارغ ہو کر جائیں، پڑھ کر جائیں. بہت سے ایسے ہوں گے جو آگے مولویت کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے اپنے بعض آزار کی وجہ سے، مشغولیتوں کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہاں پر یہ موقع ہے کہ وہ یہاں انجمن میں شرکت کر کر بولنا سیکھیں، تقریر کرنا سیکھیں. اور تقریر کے معنی یہ نہیں کہ آدمی زور و شور کے ساتھ بولنا سیکھ لے، ہاتھ ہلا ہلا کر بولنا سیکھ لے، اشارے کر 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 بولنا سیکھ لے، بلکہ ان انجمنوں کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ بچہ طالب علم صحیح بولنا سیکھ لے، اس کی جھجک ختم ہو جائے، اس کی جو شرم اور حیا ہوتی ہے ایک بچے کے اندر بولنے میں لوگوں کے سامنے، یہاں کے انجمن کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ بچے کے اندر سے وہ شرم و حیا نکل جائے، وہ جھجک ختم ہو جائے اور وہ بلا جھجک لوگوں کے سامنے بولنے والا بن جائے. ورنہ آگے زمانہ پڑا ہوا ہے ہمارے لیے سیکھنے کا. یہاں سے فارغ ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں جائیں گے مولویت اور عالمیت کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہاں بڑے مدرسوں کے اندر انجمنیں قائم ہوتی ہیں اور ان انجمنوں میں ہفتے واری پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جو طالب علم یہاں سے سیکھ کر جاتا ہے، ہمارے کتنے ہی طلبہ جنہوں نے ان انجمنوں میں حصہ لیا، پھر اس کے بعد وہ مظاہرون میں چلے گئے، وہاں داخلہ لیا اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں کا سیکھا ہوا ان کو وہاں بولنے میں کام دیتا ہے. یہاں انجمن کی شرکت وہاں آگے جا کر ان کو کام دیتی ہے، اور وہ اپنی تعلیم کے دوران، کیونکہ مظاہروں میں داخلہ لینے کے بعد، دوسرے کسی بڑے مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد چونکہ تعلیم کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں جس نے تھوڑا سا سیکھ لیا،
اپنی جھجک کو، اپنی شرم و حیا کو ختم کر لیا بولنے کی، تو آگے بڑے مدرسے میں جانے کے بعد اس کو سہولت ہو جاتی ہے۔ اور جو طالب علم یہاں رہ کر بھی انجمن کے ذریعے سے بولنا نہ سیکھے، اس میں شرکت نہ کرے، اپنی جھجک کو ختم نہ کرے، تو بڑے مدرسے میں جانے کے بعد وہ مزید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں طلبہ اس سے زیادہ بولنے والے، اس سے زیادہ سمجھنے والے، اس سے زیادہ محنت کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ طالب علم جس نے حفظ کی تعلیم کے دوران، مدرسے کی تعلیم کے دوران جو بولنا نہیں سیکھتا، تو وہ آگے جا کر مزید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، یہاں جو ہماری جو یہ انجمن قائم ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم بچپنے میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی یہاں تھوڑے لوگوں کے سامنے اپنی جھجک کو ختم کرو اور تم بولنا سیکھو۔ جب یہاں تھوڑے لوگوں کے سامنے تم بلا جھجک بولو گے، تھوڑے لوگوں کے سامنے تم بغیر کسی رکاوٹ کے اور شرم و حیا کے بولو گے، تو آگے جو میدان وسیع اور بڑا ہے، وہاں جانے کے بعد تم انشاءاللہ بغیر کسی جھجک کے اور رکاوٹ کے بیان اور تقریر کر سکو گے۔ اس لیے اس وقت تو سال پورا ہو رہا ہے، لیکن آئندہ کتنے ہی تم میں سے طلبہ ایسے ہوں گے جو آئندہ سال میں انشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان سے درخواست ہے اور ان کو نصیحت ہے کہ وہ آئندہ سال اپنا پورا وقت انجمن کو دیں، اپنی جو تعلیم کا وقت ہے وہ تعلیم پر لگا کر اپنا جو زائد وقت ہے وہ زائد وقت انجمن کو دیں، وہ زائد وقت تقریر کے سیکھنے پر لگائیں، وہ زائد وقت تحریر کے اچھا کرنے پر لگائیں، تاکہ یہاں سے ایک ہنر کو لے کر جائیں، بولنے کا ملکہ لے کر جائیں، اپنی اچھی تحریر لے کر جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر اور تحریر ان دونوں کو ذریعہ بنایا ہے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی اشاعت کا۔ تقریر کے ذریعے سے بھی دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت، اور تحریر کے ذریعے سے بھی دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت۔ ہمارے والد محترم حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاں اور بہت سی صفات سے نوازا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کا ملکہ بھی دیا تھا اور تحریر کا ملکہ بھی دیا تھا۔ والد محترم بولتے بھی تھے، والد محترم لکھتے بھی تھے۔ کتنی ہی کتابیں ان کی ایسی ہیں جو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنی، کتنی ہی کتابیں ان کی ایسی ہیں جو مدرسہ مظاہرون کے تعارف کا ذریعہ بنی، کتنی ہی ان کی تحریرات ایسی ہیں جو اس مدرسۃ الشیخ کی تعارف اور اس کی شہرت کا ذریعہ بنی۔ تو آدمی کی تحریر اور آدمی کی تقریر یہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت دلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین متین مرحمت فرمایا ہے اس کی اشاعت اور اس کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا ہم ان انجمن کے ذریعے سے جو سیکھ رہے ہیں، وہ سیکھنے کا مقصد کیا ہو، نیت کیا ہو، صرف اس لیے نہیں کہ میں ایک اچھا مقرر بن جاؤں، بلکہ ہم تحریر اور تقریر کے اندر جو ملکہ حاصل کریں، جو صلاحیت حاصل کریں، ان کا مقصد کیا ہو، اے اللہ میں اس لیے تقریر اور تحریر سیکھ رہا ہوں تاکہ اس کو تیرے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کروں۔ گویا کہ اخلاص نیت، ہم جو کچھ سیکھیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اے اللہ میں تقریر سیکھ رہا ہوں تاکہ آگے چل کر اسی تقریر کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بناؤں، دین کی تبلیغ کا ذریعہ بناؤں، دین کی حفاظت کا ذریعہ بناؤ۔ میرے بچوں، جب آدمی اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ سیکھیں، ہمارے جن بچوں نے اس میں حصہ لیا تو ان کا مقصود کیا ہو کہ میں تقریر کرنا اسی لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ اس میں اس لیے مہارت حاصل کروں، جب یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کر جاؤں تو دین کی اشاعت کروں، دین کی تبلیغ کروں۔ یہ نیت ہونی چاہیے تقریر کے سیکھنے میں، تحریر کے سیکھنے میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو بچہ، جو انسان غلط نیت کے ساتھ سیکھتا ہے، اس کا مقصد صرف اپنی عزت ہوتی ہے، اس کا مقصد صرف اپنی شہرت ہوتی ہے، اپنا نام ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طالب علم کو کامیاب نہیں فرماتے۔ وقتی طور پر اس کے پاس بولنا آ جائے گا محنت کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کو وہ عزت نہیں مل سکے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کا وہ کام نہیں لے سکیں گے جو اس طالب علم سے لیں گے جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سیکھ رہا ہوگا۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کے عمل میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کی نیت، کہ آدمی کی نیت اچھی ہو، نیت اس کی اللہ کو راضی کرنا ہو، نیت اس کی دین کی اشاعت ہو۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسی لیے بار بار اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی سیکھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں کے لیے ہو، برائے عمل ہو اور برائے اشاعت دین ہو۔ ہم اس لیے سیکھیں تاکہ خود عمل کریں، ہم اس لیے سیکھیں تاکہ اس کی اشاعت لوگوں کے درمیان کریں، لوگوں تک دین کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ پڑھنا پڑھانا صرف سند کے لیے نہ ہو، یہ پڑھنا پڑھانا صرف اپنی نام بری کے لیے نہ ہو، یہ پڑھنا پڑھانا صرف لوگوں کی تعریف کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو اور دین کی اشاعت کے جذبے سے ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی محنت کو قبول فرماتے ہیں، اور محنت کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزت مرحمت فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر و ثواب اور اس کو کامیابی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ طلبہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں حصہ لیا اور تقریر کی، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بھی، ان کے اساتذہ کرام بھی جنہوں نے ان بچوں کے اوپر محنت کی۔ لیکن ہمارے جو اور دوسرے بچے موجود ہیں، کیونکہ حصہ لینے والوں کی تعداد تو 15 یا 16 تھی، لیکن بقیہ ہمارے جو بچے ہیں 200 کے قریب ہمارے طلبہ، وہ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہم بھی ان پروگرام میں حصہ لیا کریں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم بھی بولنا سیکھیں گے، تاکہ جس طرح ہمارے یہ ساتھی بولنا سیکھ رہے ہیں اور اپنے اندر ایک ملکہ اور صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، شروع دن سے ہی ہم بھی انشاءاللہ اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے محنت کریں گے اور ان انجمن کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بھی شرکت کیا کریں گے۔ جب ہم سب اس کے اندر شرکت کریں گے، یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں بہرحال 150-200 بچوں کی تو تقریر نہیں ہو سکتی، پروگرام کے اندر 150-200 بچوں کی تو تقریر نہیں ہو سکتی، تقریر تو 15-20 بچوں ہی کی ہوگی۔ لیکن انجمن میں شرکت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پروگرام میں ہم تقریر پیش کریں یا نہ کریں، سارے سال کی محنت ہم کو اس قابل بنا دے گی کہ ہم 10 لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کر سکیں، ہم 50 لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر دین کی کوئی بات بیان کر سکیں۔ یہ ساری سال کی محنت ہم کو انشاءاللہ اس قابل بنا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تم سب کو قبول فرمائے، تمہاری محنتوں کو قبول فرمائے اور قرآن و حدیث کے علوم سے مالا مال فرما کر اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی محنت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے تم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اساتذہ کو بھی قبول فرمائے جن کی محنت کی برکت سے تم لوگ یہاں تک پہنچے اور اس قابل ہو سکے کہ 10 لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر مائک پر بول سکو۔ یہ تمہارے اساتذہ ہی کی محنت ہے، تمہارے ذمہ داران ہی کی محنت ہے، تمہارے ناظم صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے تم کو یہ موقع مرحمت فرمایا۔ اگر ان کی طرف سے یہ موقع نہ ہوتا، ان کی طرف سے اسباب نہ ہوتے، ان کی طرف سے تمہیں وقت نہ دیا جاتا تو تم اس قابل نہیں ہو سکتے تھے کہ تم 10 منٹ یہاں کھڑے ہو کر بول سکو۔ اس لیے اپنے اساتذہ کے شکر گزار بنو، اپنے ذمہ داروں کے شکر گزار بنو کہ انہوں نے تم کو یہ موقع دیا، انہوں نے تمہارے اوپر یہ محنت کی۔ قاعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم شکر بھی ادا کریں اور محنت بھی کریں۔ اور محنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اپنا سارا وقت تعلیم کے اوپر لگائیں۔ آج کا جو یہ زمانہ اور یہ جو دور چل رہا ہے، یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، بچے کی جیب کے اندر موبائل موجود ہے اور یہ موبائل انسان کے وقت کے ضائع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنسانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس ایک موبائل کی بدولت
آدمی کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اس موبائل کی وجہ سے آدمی گمراہی کی طرف بھی جا رہا ہے، اس موبائل کی وجہ سے آدمی گندگی اور ناپاکی کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو موبائل سے پاک رکھیں، ہم تعلیم کے زمانے میں موبائل استعمال نہ کریں۔ اس وقت ہمارے لیے موبائل کا چھوڑنا بے شک دشوار محسوس ہوگا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے سے موبائل کیسے چھوٹ سکتا ہے جب ایک ایک کی جیب کے اندر موبائل ہے۔ لیکن میرے بچوں، جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ ہمارا وقت موبائل کی شکل میں لغویات کے اندر گزرا ہوگا، جب ہم فارغ ہو کر اپنے گھر جائیں گے اور ہم اپنا وقت ضائع کر چکے ہوں گے، اس وقت جو ہم کو شرمندگی ہوگی اس کا ہم اس وقت احساس نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم کو جو پتا چلے گا کہ ہم نے کیسے اپنے وقت کو ضائع کیا، ہم اس وقت اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ احساس جب ہوگا جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور گیا ہوا وقت ہم دوبارہ لا نہیں سکیں گے، محنت دوبارہ کر نہیں سکیں گے، اس وقت ہم کو احساس ہوگا کہ ہم نے موبائل کے ساتھ اپنا جو وقت ضائع کیا تھا، ہماری جو زندگی ضائع ہو گئی تھی، ہم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی بچوں نے حفاظت وقت کے اوپر تقریر کی ہے۔ بات تو جب ہے جب یہ تقریر ہمارے اپنے اندر اتر جائے۔ ہم یہ تقریر دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں وقت کی حفاظت پر، بلکہ وقت کی حفاظت پر تقریر ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا اپنا وقت محفوظ ہو جائے اور ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس لیے اپنے اس سارے وقت کو سیکھنے سکھانے کے اوپر لگاؤ، پڑھنے کے اوپر لگاؤ، تمہارا کوئی ایک منٹ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اور جو وقت ضائع ہو جاتا ہے پھر آدمی کو اس پر سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سواری پر گزر رہے تھے، قبر راستے میں آئی، ابن عمر سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سواری پر سوار ہوئے اور آگے چل دیے۔ خادم نے عرض کیا، حضرت کیا آپ کے کسی خاندان کے کسی فرد کی خبر ہے، کسی تعلق والے کی خبر ہے جس پر آپ نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی؟ فرمایا کہ نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں کہ کس کی خبر ہے، بس مجھ کو تو خبر دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو آدمی اس خبر میں جا چکا ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ قبر میں پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی کہ اللہ آپ کا شکر ہے ابھی آپ نے مجھے کام کرنے کے لیے وقت دے رکھا ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اس شکرانے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ورنہ صاحب قبر سے وقت ختم ہو چکا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی وقت دے رکھا ہے، ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تو کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ گیا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔